ابھی جلد ہی جو ہے کرسمس آنے والا ہے، اور بہت ایف بی پہ جو ہے پورے فلڈ ہونے لگے گا کہ کرسمس جو ہے منانا نہیں چاہیے، یا پھر کسی کو میری کرسمس نہیں بولنا چاہیے، یا پھر کرسمس کسی کو وش کرنا جو ہے ویسا ہی ہے جیسے آپ یہ بول رہے ہو کہ اس دن خدا کا بیٹا نعوذ باللہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ چیز جان لیجئے کہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کسی بھی نظریے سے آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ پہلے سوچنا پڑے گا کہ اللہ اس چیز کے بارے میں کیا کہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے بیسس پہ آپ کوئی چیز جج کیجیے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور یہ بات الگ ہے کہ علماء نے کیا کہا۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے شریعت کو اور فقہ کو جو ہے الگ الگ رکھنا چاہیے۔ شریعت جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کا جو سمجھ ہے، دین کا جو فقہ ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے جو ہے ہمارے فقہ میں یہ ٹرم استعمال ہوتا ہے دارالحرب اور ایک دارالاسلام، ٹھیک ہے۔ آج یہ ٹرم جو ہے وہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب سب جو ہے نیشن سٹیٹس میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی الگ رہتی تھی، اور ہندو یا نان مسلمس کی آبادی الگ رہتی تھی، اور نان مسلمس کو ذمہ بھی قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لینڈز جو ہے وہ فتح کی کانکویسٹ کی گئی تھی، تو فاتح اور مفتوح کا فرق رہتا تھا۔ تو اس بیسس پہ ہم لوگ کو کوئی فقہی ٹرم ڈیوائز کرنا پڑا کہ لینڈ کے حساب سے یہ لینڈ جو ہے دارالحرب ہے، اور یہ لینڈ جو ہے وہ دارالاسلام، مطلب ادھر فائٹ کرنا ہے، ادھر فائٹ نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں یہ فقہی اصطلاحات، اب میں فقہی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دارالحرب اور دارالاسلام جو ہے کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے اس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، یہ کانسیپٹ ہم لوگ کے علماء نے بنایا ہے، جو کہ کیٹیگرائزیشن کے حد تک صحیح کانسیپٹ تک اس وقت کے لیے صحیح کانسیپٹ تھا، لیکن آج یہ جو کانسیپٹ ہے وہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے فتاوے جو ہمارے علماء نے دیے ہیں، وہ آج ہم لوگ کو جو ہے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اس کے اوپر واپس جو ہے نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ فکر ایک ایسی چیز ہے جو تا قیامت تک جو ہے وہ چینج ہوتے رہے گی، وہ بڑھتی رہے گی۔ اس کا اگزامپل انشاءاللہ ڈیٹیل میں جو ہے کبھی اور دوں گا، لیکن دین الگ ہے اور دین کا فہم الگ چیز ہوتا ہے۔ دین کمپلیٹ ہے، دین پرفیکٹ ہے، دین کا فہم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، ایوالو ہوتا جاتا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس میں چینج ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی فیسٹیول آتا ہے، عید ہو گیا، دیوالی ہو گیا، ہولی ہو گیا، کرسمس ہو گیا، ایون 15 اگست ہو گیا، 26 جنوری ہو گیا، تو ہمیں نیو ایئر ہو گیا، تو ہر سال ایون عید میلاد النبی ہو گیا، ہر سال جو ہے ایک ہی جو ہے رونا ہم لوگ روتے ہیں کہ ہم لوگ کو میری کرسمس نہیں منانا چاہیے، ہم لوگ کو کرسمس نہیں منانا چاہیے، ہم لوگ کو نیو ایئر نہیں منانا چاہیے، ہم لوگ کو 15 اگست نہیں منانا چاہیے، ہم لوگ کو 26 جنوری نہیں منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آرگیومنٹ کیا یوز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ آرگیومنٹ یوز ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی دن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائے، پھر ہم کیوں منائے اس چیز کو؟ تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بات 100% صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کبھی منایا نہیں ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سنڈے کے دن ہم لوگ کا چھٹی رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو سنڈے کے دن چھٹی نہیں رہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ گریگورین کیلنڈر فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو کوئی گریگورین کیلنڈر نہیں تھا۔ اچھا، ایون نماز جو ہے
ہم نماز کی جو ٹائمنگ ہے، آپ کوئی مسجد جاؤ گے تو نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے، فجر 5:40 میں، ظہر 1 بجے ہے، اور عصر جو ہے وہ 3:45 ہے، مغرب جو ہے 5 بجے ہے، عشاء جو ہے 7:45 ہے۔ تو گھڑی دیکھ کر جو ہے جماعت کی جو ٹائمنگ، ایون جمعہ جو ہے 1:45 یا 12:30 بجے، تو گھڑی دیکھ کے جو ہے نماز کی ٹائمنگ جو ہے فکس کرنا، تو یہ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو لوگ سورج دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، سورج سے پتہ کرتے تھے، سورج جیسے جیسے ادھر ہو جاتا اس حساب سے ٹائمنگ بڑھتی تھی۔ لیکن آج تو ہم لوگ کلاک کے حساب سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز درشاتا ہے؟ یہ چیز درشاتا ہے کہ وقت کے ساتھ دین وہی ہے، نماز ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اذان بھی ہو رہا ہے، وہی 5 ٹائم نماز ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے آسانی کے لیے جو ہے نیا نیا چیز جو ہے آ گیا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ دین اپنے جگہ قائم ہے، لیکن دین کو پریکٹس کرنے کے لیے بہت ساری آسانی جو ہے ہم لوگ کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسا چیز، نیا چیز جو ورلڈ میں ہوتا ہے، وہ اس کو آپ صرف یہ بول کے آپ اس کو حرام ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ چیز نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے۔ بات صحیح ہے، لیکن میرا کچھ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اسلام نے جب یہ بات بولی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر یہود و نصارہ جو ہے ترقی کر رہے تو تم ترقی مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ اگر شرٹ پینٹ پہن رہے تو تم شرٹ پینٹ نہیں پہنو، یہود و نصارہ اگر کار چلا رہے تو تم اونٹ چلاؤ، یہ ان کا مطلب تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تھا کہ جو گمراہی یہود و نصارہ نے پھیلائی ہے، مثال کے طور پہ جو شرک جو ہے یہود و نصارہ نے پھیلائی ہے، تم اس کے طرح نہیں کرنا، ورنہ یہ موبائل جو ہے یہ کسی یہود یا نصارہ نے ہی بنائی ہے، یہ فیس بک جو ہے یہ کسی یہودی کا ہی ہے، اور یوٹیوب بھی کسی یہودی نصرانی، ایون ایک مسلم بھی بنایا ہے، مسلم کا بھی ہاتھ ہے یوٹیوب بنانے میں۔ تو مخالفت کس چیز میں ہوتی ہے؟ مخالفت اس چیز میں ہوتی ہے جس کو آلریڈی جو ہے شریعت نے حرام کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کوئی چیز ڈیفائنڈ نہ ہو کہ شریعت میں یہ چیز حرام نہیں ہے، تب تک ہم لوگ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے ہم لوگ یہود و نصارہ کا فالو نہیں کریں۔ اب آئیے سوال پہ کہ کیا ہم لوگ جو ہے کسی کو اس کے فیسٹیول پہ جو ہے وش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پہ کرسمس پہ ہم لوگ وش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پہلے تو میرا یہی اوپینین تھا، جو سب کا آلموسٹ میجورٹی آف اسکالرس کا یہی اوپینین ہے کہ میری کرسمس بولنا یا ہیپی نیو ایئر بولنا جو ہے دین میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں حرام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی جو ہے وہ اتباع کرنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ صاحب یہ بولتے ہیں کہ میری کرسمس بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دن جو ہے نعوذ باللہ اللہ نے ایک بیٹا جنا، یہ میری کرسمس کا انہوں نے مطلب بتایا ہے۔ میں بھی بہت دن تک یہی مانتا رہا، اور میں بھی بہت دن تک یہی سب کو بتاتا رہا کہ میری کرسمس بولنا یا پھر میری کرسمس بولنا، یا پھر اگر کسی یہود و نصارہ کے یہاں سے کوئی کیک آ جاتا ہے اس کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے، خاص کر آج کے دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ مطالعہ کیا، کچھ اور ان کے جو اپوزٹ اسکالرس ہیں ان سے جو ہے ان کا یہ چیز کیا، جو ایسا نہیں مانتے ان کو پڑھا، تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز قرآن و سنت اور حدیث میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت مل سکے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی چیز آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ اس چیز کو فالو نہیں کرو، لیکن آپ کے پاس کوئی، مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس کوئی حق ہے
یہ چیز ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ فلاں چیز حرام ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے، فلاں چیز جائز ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے۔ اگر کسی چیز کوئی چیز حرام ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کلیئر کٹ دلیل ہونا چاہیے، ان ایمبیگوس دلیل ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کرسچنس لوگ کو بولتے ہیں نا کہ پروڈیوس ون ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ان دا کمپلیٹ بائبل ویئر جیزس کرائسٹ پیس بی اپان ہم ہیز سیڈ آئی ایم گاڈ، اور ویئر ہی ہیز سیڈ ورشپ می، ان ایمبیگوس۔ کیونکہ دلیل تو وہ بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ ایک دم ایمبیگوس ہوتے، آئی اینڈ مائی فادر آر ون ہو ہیز سین می سین دا فادر، اس ٹائپ کی دلیل تو وہ بھی بائبل سے لاتے ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں نہیں، کلیئر کٹ شریعت میں ہر چیز کلیئر کٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ کچھ ان ایمبیگوس ورسز یا حدیث آپ لا رہے ہو اور اس کے بیسس پہ ایک ایسا چیز کو آپ حرام کر رہے ہو جس کا کوئی جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا۔ تو اس میں میں نے مفتی ابوالعید کو بھی سنا، میں نے علامہ جاوید احمد غامدی کو بھی سنا، اور بھی بہت سارے عالم ہیں آن لائن، اس کا فتاویٰ بھی میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ بیسکلی یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ سے اتنی نفرت کرنی تھی ہمیں، تو اللہ نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز کیوں قرار دیا؟ میری کرسمس بولنے سے زیادہ دین کو مسلمان کو خطرہ ہے، یا یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا زیادہ دین کو خطرہ ہے؟ اتنی انسیکیورٹی اگر ہم لوگ کو ہے میری کرسمس سے یا پھر کرسمس سے یا کوئی بھی ایسی تہوار سے، تو میرا یہ سوال ہے سب سے پہلے بات کہ اللہ نے یہود و نصارہ سے نکاح کو جائز کیوں قرار دیا؟ اس میں تو زیادہ خطرہ ہے، اس میں تو آپ کے بچے بھی ہو جائیں گے، تو کیا پتہ کل کو کرسچن ہو جائے یا یہودی ہو جائے۔ اور یہودی فقہ میں یہ چیز ہے کہ اگر مدر یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی ہے، تو اس کی ماں تو ہمیشہ اپنے بچے کو یہودی ہی مانے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہود و نصارہ سے جو ہے شادی کو جائز قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کامن بانڈ جو ہے یہود و نصارہ کا، وہ ہمیشہ سے قائم رہے، اگرچہ ان کے عقیدوں میں شرک بھی آ گیا تھا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگنور کیا، اور یہ اس چیز کو اللہ نے ترجیح دی کہ کامنالٹی زیادہ ہے، کہ یہ وہی قوم ہے جو نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اس کامن پوائنٹس کے وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عورتوں سے مطلب پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی حلال کرا دیا۔ تعالی الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا کیوں حلال ہے؟ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے گواہی دی کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ ڈیفینیشن؟ کسی کو کرسمس وش کرو گے تو اس کا یہ مطلب ہوا۔ میری ایکسمس بھی آپ اگر یہ دیکھو گے تو صرف اس کا یہی مطلب ہوا ہے کہ اس چیز کے لیے خوشی مناؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے۔ اب اس بات پر بھی بحث ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کیا 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ میرے ناقص تحقیق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن میں پھر بھی بولوں گا کہ کوئی اس دن اگر کرسمس وش کرتا ہے یا پھر اگر کوئی اگر کیک وغیرہ کھا لیتا ہے کرسچن کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کہیں پہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہیں آئی ہے۔ اگر کلیئر کٹ کوئی ایسی حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے تو آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی۔ انفیکٹ اگر آپ امام ابن تیمیہ کے تحقیق کے اوپر اعتماد کیجیے گا تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے جو ہے 2 روایت لاتے ہیں، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کچھ
یہ مجوسی آئے، ٹھیک ہے، تو ان سے، اور اس دن ان مجوسیوں کا کچھ فیسٹیول تھا، تو فیسٹیول کے دن انہوں نے کچھ گفٹ دیا علی رضی تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے وہ گفٹس کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پھر عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے، وہی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان کے طرف سے جو ہے کسی نے ایک پھل لایا نخروز کے دن، تو عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو عائشہ رضی تعالیٰ عنہ بولی کہ ان کا ذبیحہ جو ہے حلال نہیں ہے، لیکن ان کا جو ہے تم پھل کھا سکتے ہو، ذبیحہ حلال نہیں ہے لیکن تم پھل کھا سکتے ہو فیسٹیول کے دن بھی۔ تو امام ابن تیمیہ نے یہ دو روایتوں کو دلیل بنائی ہے، اور علماء سے اگر پوچھو گے تو وہ بحث کریں گے کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ امام ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک بندہ آئے گا صحیح بولے گا، دوسرا بندہ آئے گا ضعیف بولے گا، بحث کرتے رہو، تو میں اس بحثی میں نہیں پڑھتا۔